وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبھی حضرات 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حاضرین محترم، سامعین عالی وقار، ادب اور احترام کے لائق معزز بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس سے پہلے کے جمعوں میں آپ حضرات نے قیامت کی علامتوں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سماعت فرمایا تھا. مختلف قیامت کی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے حضرت مہدی علیہ رضوان کا ذکر خیر بھی آیا اور اخیر میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ذکر مبارک آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور تفصیلات بھی باقی ہیں. انشاءاللہ آئندہ کے جمعوں میں اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے جمعے میں چونکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی چل رہا ہے اور اسی مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اسی مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ کا دنیا میں آنا بھی اسی مہینے میں اور آپ کا دنیا سے جانا بھی اسی مہینے میں. ایک طرف حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی خوشی ہے، تو وہیں پر سکے کا دوسرا پہلو کہ دل غمگین بھی ہوتا ہے کہ اسی مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. دنیا کا نظام ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا بنایا ہے کہ دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے جانا ہے. دنیا ایک کرائے کے مکان کی طرح ہے. دنیا وطن اصلی نہیں ہے. دنیا وطن اصلی نہیں ہے. یہاں 60 70 80 سال کے لیے بندہ آتا ہے، پھر دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے. جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اس کی کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی جائیداد نہیں، وہ کچھ لے کر نہیں آیا. اور جب دنیا سے جائے گا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلا جائے گا. خون پسینے کی کمائی سے جو کچھ کمایا، بنایا، جمایا، سب بیٹوں میں، اولاد میں، بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گا. یہی رول،
یہی ضابطہ اور یہی قانون ہے دنیا کا۔ اللہ کا قانون یہی ہے۔ دنیا کے اندر آنے والا کوئی ولی ہو یا کوئی پیغمبر ہو، کوئی نبی ہو، ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم سب کے ایمان کو تازگی بخشتا ہے، ہمارے ایمان میں طاقت پیدا کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا اپنے ایمان کو بڑھانے کا سبب ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا سبب ہے۔ اسی لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ سرکار کا تذکرہ کرتا رہے، ہمارے نبی کی سیرت کو بیان کرتا رہے، اپنے گھر کے اندر سیرت کی کتاب پڑھنے کا اہتمام کرے کہ ہم یہاں جمعے کے دن آئے ہیں تو یہاں جمعے کے بیان میں مختلف پروگرامز میں ہم اپنے نبی کی سیرت کو سنتے ہیں، لیکن گھر کی خواتین، گھر کے اندر رہنے والے بچے، اسکول کالجز کو جانے والے بچے ہمارے اپنے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف نہیں ہوتے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خود بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، کیونکہ ہمیں محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عشق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ حضور کی سیرت کو بیان کرنے کا کوئی خاص ٹائم نہیں ہے، سال بھر میں آپ کبھی بھی حضور کی سیرت کو بیان کر سکتے ہیں، کبھی بھی آپ حضور کی سیرت کا تذکرہ کر سکتے ہیں، زندگی کا تذکرہ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے کچھ اہمیت اور خصوصیت کے ساتھ ربیع الاول کے مہینے میں یہ تذکرہ کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محترم بزرگوں، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی کتنی ہے؟ 63 سالہ حیات طیبہ ہے، 63 ایئرس۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 63 سالہ زندگی کو اگر 2 حصوں میں اس کے 2 پارٹ اگر بنائے جائے، 2 حصے اگر اس کے کیے جائیں، تو اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ مکے میں رہنے کا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا حصہ مدینے میں رہنے کا ہے۔ یہ مکہ اور مدینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کیسے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کیسے رہے، یہ 63 سال کو اگر 2 حصوں میں اگر ہمیں سمجھنا ہے تو یوں سمجھ سکتے ہیں، اسی کو آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضور کی زندگی ایک مکی ہے اور حضور کی زندگی ایک مدنی ہے۔ مکی زندگی اور مدنی زندگی، یہ 2 حصے ہیں۔ تو ہمارے دل کے اندر یہ بات تھی کہ آج کے جمعے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو بیان کریں، یعنی ایک حصہ۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا سوال ہے تو اس کو ہم 12 ربیع الاول کی شب، 12 ربیع الاول کی رات، 16 کو
12 ربیع الاول ہے اور رات چونکہ پہلے آتی ہے، اس لیے اتوار کے دن مغرب سے 12 ربیع الاول شروع ہو جاتا ہے، اور ہر سال 12 ربیع الاول کی شب میں عشاء کی نماز کے بعد حضور کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ تو اب مکی زندگی کو بیان کر لیں گے، اور اتوار کے دن 12 ربیع الاول کی جو شب ہے اس کے اندر مدنی زندگی کو بیان کریں گے۔ یہ مناسب رہے گا نا انشاءاللہ؟ محترم بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں آپ کی ولادت سے، پیدائش سے آپ کا تذکرہ شروع کیا جائے۔ جیسا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کے دادا، نانا اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ بیان کیا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب تذکرہ ہو، پیدائش کہاں ہوئی، ہمارے نبی کے خاندان کون سا ہے، ہمارے نبی کے دادا حضرت کون ہے، ہمارے نبی کے نانا حضرت کون ہے، ہمارے نبی کے والدین کون تھے، ہمارے نبی کے والدین کب تک زندہ رہے، ہمارے نبی کا بچپنا کیسے گزرا، ہمارے نبی کی جوانی کیسے گزری، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں حضور کو لوگ کیا کہتے تھے، حضور نے کتنے بڑے بڑے ایشوز جو مشکل ناقابل حل ہوتے تھے، حضور نے اپنی سمجھداری سے کیسے اس کو حل کیا، حضور نے، ہمارے نبی نے مکۃ المکرمہ میں کیسے تکلیفیں برداشت کی، حضور نے پہلا نکاح کس سے کیا، حضور نے تجارت کا سفر کیا یا نہیں کیا، یہ ساری وہ تفصیلات ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں آپ پیدا ہوئے۔ مکہ ایک شہر کا نام ہے، سعودی عرب کنٹری کا نام ہے، مکہ ایک شہر کا نام ہے۔ ہمارے نبی خانہ کعبہ کے بالکل قریب میں، صفا مروہ پہاڑی کے طرف سے بالکل قریب میں آپ کا مکان تھا، اسی مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، اور آپ کے پیدا ہونے سے پوری دنیا کے اندر ایک نور چھا گیا، آپ کی ولادت سے ایک نور چھا گیا۔ جو حضرات مکۃ المکرمہ جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی جگہ کو دیکھیں۔ آج اس جگہ پر ایک لائبریری بنی ہوئی ہے، بالکل حرم سے لگ کر ایک لائبریری بنی ہوئی ہے وہاں۔ تاریخ مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو آپ کے جو دادا حضرت تھے عبد المطلب، انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، اور حضور کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر جا کر اپنے پوتے کے لیے عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگا، اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگی۔ لوگوں نے پوچھا، عبد المطلب کیا نام رکھا ہے آپ نے اپنے پوتے کا؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ اس وقت لوگ محمد نام نہیں رکھتے تھے، ایک نیا نام تھا۔ لوگوں نے پوچھا، ایسا نیا نام آپ نے رکھا ہے اپنے پوتے کا، کیا وجہ ہے؟ تو کہا عبد المطلب نے، میں نے محمد اس لیے نام رکھا کیونکہ محمد کے معنی جس کی تعریف کی جائے،
میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پوتے کی تعریف کی جائے زمین پر، میرے پوتے کی تعریف کی جائے آسمانوں میں، میرے پوتے کی تعریف ساری دنیا کرے۔ جب نام لے میرے پوتے کا محمد کہہ کر، سب تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ محمد نام ہی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو، اس کا میننگ ہی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو۔ اسی لیے حدیث کے اندر بھی ہے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو، سب سے پہلے اس کو محمد کہہ کر پکارو۔ پہلے محمد نام رکھو، نام محمد کے ذریعے اس کو مخاطب کرو۔ ہمارے نبی کے نام کی برکت اس بچے میں پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ حکم بھی ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام اسی لیے رکھا، اور 7ویں دن، پیدائش کے 7ویں دن بڑا دسترخوان بچھایا عبد المطلب نے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا۔ ہمارے نبی کا عقیقہ کیا۔ عقیقہ کس کو کہتے ہیں؟ بچے کے پیدائش کے 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن۔ لڑکے کے لیے 2 بکرے 2 دمبے، لڑکی کے لیے 1 بکرا یا 1 بکری دمبا، ایک ذبح کرنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے حفاظت ہوگی۔ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی حفاظت ہوگی۔ لوگ جو سنت ہے وہ کام نہیں کرتے، عقیقہ سنت ہے وہ کام نہیں کرتے، جو نہیں ہے وہ کرتے ہیں۔ جو کام نہیں کرنے کے، جس کا ثبوت نہیں ہے شریعت میں، حدیثوں میں، قرآن میں، وہ کام کرتے ہیں۔ عقیقہ کرو بولے تو لا علم میں ڈرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام کیا ہے؟ آپ بھی بتائیے، خاندان کا نام کیا ہے؟ قریش۔ خاندان کا نام قریش ہے، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ بتائیے ہمارے نبی کے والدہ کا نام کیا ہے؟ بولیے، والدہ بولے تو سمجھ میں آیا؟ امی آمینہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ آمینہ والدہ کا نام ہے، عبداللہ والد کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ، یہ 10 بھائی تھے۔ حضرت عبداللہ کتنے بھائی تھے؟ 10 بھائی تھے۔ حضرت ابو طالب بھی بھائی تھے، حضرت جو ہے دیگر اور بھی نام ہے، ان میں جو ہے ابو لہب کا بھی نام آتا ہے، چچا تھا ابو لہب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، ایمان قبول نہیں کیا۔ حضرت عبد المطلب دادا ہیں، عبداللہ باپ ہیں اور عبد المطلب کیا ہیں؟ دادا ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے، ہمارے نبی دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کا انتقال پہلے ہو گیا۔ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے عبداللہ زندہ نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ایک ملک شام کے سفر سے واپس آ رہے تھے، ملک شام جا کر سفر سے واپس آ رہے تھے، مدینے تک پہنچے۔ مدینے تک پہنچنے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ عمر کتنی تھی جس وقت انتقال ہوا؟ 20 یا 25 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی عمر انتقال کے وقت 20 سال یا 25 سال کی عمر میں تھے۔ دادا کا نام عبد المطلب، دادی کا نام بتائیے، دادی کا نام، دادا تو معلوم ہے، سب بولتے ہیں عبد المطلب، عبداللہ بھی معلوم ہے، آمینہ بھی معلوم ہے، لیکن دادی کا نام بتائیے۔ فاطمہ بنت عمر، فاطمہ بنت عمر۔ نانا کا نام بتائیے، چلیے نانا کا نام
وہب بن عبد مناف، وہب بن عبد مناف، وہب نام ہے، نانی کا نام بتائیے جی، بطرہ بنت عبد العزیٰ، چلیے یہ نام یاد نہیں رہتے، سلسلہ نسب بتائیے ہمارے نبی کا کہ باپ کون تھے، دادا کون تھے، پردادا کون تھے، سکڑ دادا کون تھے، اس کے اوپر کون ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن نزار بن معد بن عدنان. اس کے اوپر یہاں تک متفق، یہاں کے بعد اختلاف، کچھ نام چینج ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ہے. یہ سلسلہ باپ دادا کا ابراہیم علیہ السلام تک، اور ابراہیم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک، یہ پورے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ پورے نام لکھے ہوئے ہیں. تو یہ دادا کا نام عبد المطلب اور پردادا کا نام ہاشم ہے. چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، سب سے پہلے آپ کو حضرت آمنہ نے دودھ پلایا. حضرت آمنہ کے بعد ابو لہب کی باندی ہے سویبہ، اس کا نام ہے، باندی ہے ابو لہب کی، اس نے دودھ پلایا. اور سویبہ کے دودھ پلانے کے بعد میں ایک لمبا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ سعدیہ کے یہاں تھے، اور دائی حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا. تقریباً 6 سال کے قریب تھے آپ دائی حلیمہ کے پاس. اب دائی حلیمہ کا جو واقعہ ہے ان کے مکہ شہر آنے کا، حضور کو لینے کا، بڑا تفصیلی ہے، وہ واقعہ بیان کریں گے وقت نکل جائے گا، اس لیے میں اشارہ کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 سال کی عمر میں تھے کہ والدہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ آئے، مکے سے مدینہ آئے، دادیال دکھانے کے لیے. حضرت آمنہ حضور کو لے کے مدینہ آئی. شوہر کی قبر پہ جانا چاہتی تھی آمنہ رضی اللہ عنہا، یعنی حضور کو حضور کے والد کی قبر پر لے جانا چاہتی تھی آمنہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر، 6 سال کی عمر ہے، جب مقام ابوا پر پہنچی وہیں پہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا. حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا. والد پہلے چلے گئے، والدہ 6 سال کی عمر میں انتقال فرما گئی. ایک باندی تھی ام ایمن، وہ باندی حضور کو لے کے پھر مدینے سے مکہ آئی. مکے میں عبد المطلب تھے دادا حضرت، ان کے حوالے کیا. حضور اپنے دادا کے ساتھ رہتے تھے اور بڑی محبت کرتے تھے حضرت عبد المطلب، اور اپنے بازو میں اپنا جو مسند ہوتی اس پہ بٹھاتے، خانہ کعبہ کے سائے میں اپنے پوتے کو بٹھاتے، بہت محبت فرماتے. 6 سال کی عمر میں یہ ہوا. 8 سال کی عمر جب ہوئی تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. 8 سال کی عمر ہوئی تو عبد المطلب کا بھی انتقال. اللہ تعالیٰ سہارے ختم کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور کو اللہ کا سہارا ہے، اللہ کا سہارا رہے گا. ولادت سے پہلے والد 6 سال کی عمر میں والدہ، 8 سال کی عمر میں دادا حضرت کا بھی انتقال ہو گیا. اور جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو عبد المطلب نے اپنے پوتے کو اپنے ایک دوسرے بیٹے ابو طالب کی پرورش میں دیا. حضرت ابو طالب چچا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. 9 سال کے ہوئے حضور تو ابو طالب ایک مرتبہ تجارت کے سفر میں ملک شام جا رہے تھے. حضور نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہیں چچا جان، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابو طالب نے کہا کہ بیٹے میں ذرا بزنس کے لیے ملک شام جا رہا ہوں. چہرہ بدل گیا ہمارے نبی کا کہ میرے چچا مجھ سے دور جا رہے ہیں.
چہرہ بدل گیا۔ ابو طالب نے دیکھا کہ بھتیجے کا چہرہ بدل گیا ہے، گلے سے چمٹا لیا، گلے لگا لیا اور پھر کہا چلو میں سفر میں جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اپنے ساتھ لے گئے۔ شام کے علاقے بصرہ، ایک جگہ کا نام، بصرہ نہیں بصرہ ایک جگہ کا نام، وہاں پہ پہنچے۔ وہاں ایک یہودی عالم تھا، یہودی عالم، توریت کا جاننے والا۔ توریت کے اندر، انجیل میں ہمارے نبی کا ذکر ہے، ہمارے نبی کے چہرے کا، ہمارے نبی کی ذات کا ذکر ہے۔ جب بصرہ نامی جگہ پہ پہنچے اور اس یہودی عالم جو کبھی اپنے عبادت کرنے کی جگہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، لیکن اس دن اس کو یہ محسوس ہوا کہ آج کچھ عجیب ہے۔ باہر نکل کے دیکھا ابو طالب کا قافلہ آ رہا ہے، دیکھا کہ یہ قافلہ ایک عجیب شان سے آ رہا ہے۔ قریب گیا اور میزبانی کیا، ان کو کھانا کھلایا، اور پھر ابو طالب کو دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پہچان گیا کہ توریت کے اندر جس نبی کا ذکر ہے وہ یہ بچہ ہے جو آگے ہونے والا ہے، یہودی ان سے دشمنی کریں گے۔ اس کا نام، اس عالم کا نام بحیرہ راہب ہے، بحیرہ راہب۔ بحیرہ راہب نے یہ دیکھ کر ابو طالب سے کہا آپ اپنے بھتیجے کو آگے مت لے جائیے، یہودیوں کا علاقہ ہے، وہ دیکھیں گے تو آپ کے بھتیجے کو نقصان پہنچائیں گے، آپ اپنے بھتیجے کو مکہ بھیج دیجیے۔ چنانچہ اس بحیرہ راہب کے کہنے پہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو مکہ المکرمہ بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14-15 سال کے ہوئے، قریش کے درمیان، قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان ایک لڑائی ہوئی۔ حضور کی عمر 14-15 سال ہے، ایک لڑائی چھڑ گئی اور حضور بھی اس لڑائی کے اندر ہاتھ بٹاتے تھے جس میں آپ نے شرکت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب کچھ اور بڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے مکے کی وادیوں میں بکریاں چرائی ہے، بکریاں چرائی ہے۔ اور بکریاں چرانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ آج کل لوگ عیب سمجھتے ہیں، عیب نہیں ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے، مسلم میں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جو نبی ہو لیکن اس نے بکریاں نہ چرائی ہو، چرائی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس تربیت فرماتے ہیں نفس کی۔ چنانچہ آپ مکہ المکرمہ میں چند قیرات کے عوض میں بکریاں چراتے تھے۔ حضور جب 20 سال کے آس پاس کے ہوئے تو تجارت کیا حضور نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مکے کی مالدار بزنس مین خاتون تھی، بڑی اثر و رسوخ رکھنے والی، بڑا ان کا دبدبا تھا مکے میں، بڑے مالدار تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسہ دیا، ایک غلام ساتھ میں کیا، ملک شام کے سفر پہ روانہ کیا۔ وہ غلام حضور کے ساتھ ساتھ رہتا اور حضور کے بات کرنے کا انداز، سچائی، پاک دامنی، امانت داری، یہ ساری چیزوں کو اس نے دیکھا۔ اور جب تجارت کے سفر سے واپس آیا، وہ غلام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، کہنے لگا کہ یہ محمد اتنی برکت ہے ان کے ہاتھ میں، ان کی بات میں، ان کے تجارت کے طریقہ ایسا اچھا ہے، بڑے خوبیاں بیان کی، بڑے صفات بیان کیے۔ حضرت خدیجہ وہ ٹیلنٹڈ اور انتہائی چیلنج والی خاتون تھی۔ مکے کے بڑے بڑے سیٹ اور سردار حضرت خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، بڑے بڑے آفیسرز، بڑے بڑے عہدیدار نکاح کی درخواست دیتے تھے، کسی کی درخواست قبول نہیں ہوتی تھی۔ جب یہ تجارت کا قافلہ آیا اور غلام نے حضور کی وہ صفات بیان کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود اپنے نکاح کا پیغام
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ دار ابو طالب کے پاس بھیج دیا کہ میں محمد سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب مشورہ کیا اور اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کر دیا۔ خطبہ نکاح کا ابو طالب نے پڑھا، نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ اس وقت حضور کی عمر 25 سال، حضور کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی، یہ کوئی عیب کی بات ہے بھی نہیں ہے۔ آج کل بچی بڑی عمر کی ہے، بچہ چھوٹی عمر کا ہے تو شرم سمجھتے ہیں، عار سمجھتے ہیں۔ یہ شرم اور عار کی کوئی بات نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور بے انتہا محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بعد میں نکاح ہوا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے سامنے بھی حضور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا تو محبت کا اظہار کرتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی وہ اولاد بھی گویا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ 25 سال کے بعد کا جو زمانہ ہے، حضور کے باتیں، حضور کے اعمال، حضور کی گفتار، حضور کے فیصلہ کرنے کا انداز۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ جیسے مسجد کی تعمیر ہوتی ہے، خانہ کعبہ کی بھی تعمیر ہوئی۔ خانہ کعبہ نیچے نشیب میں ہے، آس پاس میں پہاڑ ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے پہاڑوں کا پورا پانی بہہ کر خانہ کعبہ میں گھس جاتا تھا، اس سے دیواروں کو نقصان ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسی زبردست بارش ہوئی، خانہ کعبہ کی دیوار جو ہے کو نقصان ہوا۔ لوگوں نے مشورہ کیا، قبیلوں والوں نے، بہت سارے قبیلے والے تھے، مشورہ کیا خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا ہے، کیا سب نے۔ اور جب حجر اسود رکھنے کی باری آئی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑ پڑا، کہنے لگا میں رکھوں گا میں رکھوں گا، حتیٰ کہ تو میں لڑائی تک نوبت آئی، تلوار نکلنے کے در پہ ہو گئے۔ حتیٰ کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ حجر اسود رکھنے کا حقدار وہ ہوگا جو کل مسجد حرام میں مسجد میں سب سے پہلے داخل ہونے والا ہوگا۔ مسجد میں جو کل سب سے پہلے داخل ہو وہ حجر اسود رکھنے کا حقدار ہوگا۔ چنانچہ صبح ہوئی تو جب لوگ آئے داخل ہونے کے لیے تو دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچ چکے ہیں۔ پہلے لوگوں نے دیکھا کہ اور سب نے کہہ دیا کہ اب حجر اسود رکھنے کا حق محمد کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے یہ نہیں کہ خود حجر اسود اٹھا کر رکھ دیا، حضور نے حکم دیا ایک چادر لاؤ، بڑی چادر لا کر بچھایا اور اپنے ہاتھ سے حجر اسود اٹھا کر اس چادر میں رکھا اور پورے قبیلے والوں سے کہا کہ سب چادر کے کونے پکڑو، سب چادر کے کونے پکڑو، تاکہ ہر ایک کو حجر اسود اٹھانے کا شرف ملے۔ چنانچہ سب لوگوں نے حجر اسود کے چادر کو پکڑا اور اٹھا کر لے گئے۔ جب رکھنے کی جگہ آئی حضور آگے بڑھے، اپنے دست مبارک سے اٹھا کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ پورے لوگ خوش ہو گئے، بات بن گئی اور ہر ایک کی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے کا انداز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر، یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 30-35 سال کی تھی۔ اس کے بعد جب 40 سال کا وقت قریب آ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لوگوں میں رہنے کا نہیں کرتا تھا۔ حضور توشہ لے کر غار حرا میں جو 2500 فٹ پر موجود ہے، بڑے پہاڑ میں غار ہے، وہاں کئی دن کا توشہ لے کر جاتے اور وہاں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ حضور کے 40ویں سال جبرائیل امین آئے
اور پھر اس کے بعد میں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی لا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ نے مقام نبوت سے سرفراز فرمایا، نبی ہونے کا شرف بخشا. اس کے بعد بھی 13 سال کی مکے کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد میں 10 سال کی مدینے کی زندگی ہے. 63 سال کی زندگی میں ہم نے تقریباً 40 سال کی زندگی کا ایک عطر، ایک خلاصہ اور ایک مغز آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب رہ گئی بات 23 سال کی. نبی بنائے جانے کے بعد 40 سال میں نبی بنائے گئے، اس کے بعد سے 23 سال 23 ایئرز، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ابھی چونکہ وقت نہیں ہے تو اتوار کے دن عشاء کی نماز کے بعد جو سیرت النبی کا پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر ہم انشاءاللہ 23 سال کی زندگی کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آدھا ایک گھنٹے میں ہمارے نبی کی 63 سال کی زندگی بیان ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے بیان؟ نہیں ہو سکتی. اس لیے اگر ہم امتی ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ نبی کی زندگی پڑھیں گے انشاءاللہ. بتائیے کون سی کتاب ہے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے؟ کون سی کتاب آپ پڑھیں گے؟ اس لیے رہنمائی کے لیے میں نے یہ کتاب آپ حضرات کے سامنے لایا. یہ ہے الرحیق المختوم. الرحیق المختوم. میرے پاس یہ کتاب عربی لینگویج میں ہے. اب آپ عربی لینگویج پڑھیں گے؟ اردو پڑھ لیں ہمارے بھائی مسلمان. اللہ اللہ، بہت قسمت کی بات ہے اس زمانے میں. اردو پڑھنا بھی نہیں آتا، اردو سیکھنا چاہیے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، پھر بیان کریں گے کبھی. تو عربی میں، لیکن اس کا ٹرانسلیشن بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، رومن انگلش میں بھی ہے. الرحیق المختوم جو ہے انگلش میں بھی ہے اور رومن میں بھی ہے. اور حیدرآباد میں جو کتب خانے ہیں وہاں پہ آپ کو یہ مل جائیں گی. اگر آپ رہنمائی چاہتے ہیں تو ہم رہنمائی کر دیں گے. ایک کتاب خریدیے اور گھر میں رکھیے. روزانہ 1 پیج 2 پیج گھر والوں کو بٹھا کر، بچوں کو بٹھا کر پڑھائیے تاکہ نبی کی زندگی سے ہم واقفیت حاصل کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی زیارت نصیب فرمائے، نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، نبی کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.